بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے کے تعلق داروں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، بکھرے سمٹ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا حوصلہ اور بہت سا اجر مل جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، اللہ کی رحمتوں کا دروازہ جب آپ پر کھلنے لگتا ہے نا، تو کچھ خاص نشانیاں آپ پر ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی مرضی کو آپ کا مقدر بناتے ہوئے، اللہ کو اپنی چاہت بنا لیں آپ، اور پھر آپ چاہت سے لا طلب کر دے گا آپ کو۔ اس کو اپنی ضرورت بنا لیں، وہ پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ یقین رکھ کر اللہ کے منتخب رستوں پر چلتے جائیے، آپ کی چاہت خود آپ تک آنے کا راستہ بنا لے گی۔ جن سے آپ منتیں مانگتے ہیں نا، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے ہی کیوں نہیں مانگتے آپ، جو کسی کا محتاج نہیں؟ جب آپ اس کے در سے فقط امید باندھ لیتے ہیں نا، پھر آپ کی عاجزانہ دعائیں آپ کے نصیب میں کن لکھوا لیتی ہیں۔ یہ آزمائشیں آپ کے صبر کا امتحان ہوتی ہیں۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ ہر کہانی مکمل کرنے والا میرا اللہ ہے بس۔ تو یقین رکھیں اس بات کا، کیسے وہ کن کہہ دے آپ جانتے ہی نہیں۔ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے آپ تک آئے گی، آپ کو لگے گا کہ کوئی معجزہ ہو گیا ہے۔ بہت جلد آپ کا نصیب بدلنے والا ہے۔ آپ کو وہ سب ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے آپ کی مسکراہٹوں کو چھین لیا ہے۔ بہت جلد آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کسی کو پسند کرتا ہے نا جب، تو اس سے خوب آزماتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی اللہ آپ کو آزما رہا ہو۔ جس دعا کی قبولیت آج تک نہیں ہوئی ہے، ممکن ہے اسی دعا کے بدلے معجزے ہونے ہوں، اور اللہ سب جانتا ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد آپ کے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ آپ کو معجزوں کی صبح عطا کر دے گا، راضی کر دے گا آپ کو۔ اللہ لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور نیت کو دیکھتا ہے بس۔ اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی آپ کا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اس کا انتخاب نہیں کرتے آپ، بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود آپ کو چنتا ہے۔ جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے نا، تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں۔ تو دیکھیے گا پھر ہر مشکل آسانی میں بدل دی جائے گی۔ اس تکلیف کے بعد آپ کے لیے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ مایوس اگر ہو آپ، پھر سے جینے میں آئے ہو، تو ضرور آپ اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھیں اس ذات پر، وہ یقیناً آپ کا دل خوش کرنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے آپ نے ایک قطرہ بھی، تو یقیناً وہ آپ کو پورا سمندر دینے والا ہے۔ یقین رکھیں وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے، تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر آپ کی دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا نا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ پھر آپ کو پل پل کی اذیت کے بعد بھی نہ ختم ہونے والی راحت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ایک لمبے انتظار کے صبر کا صلہ آپ کو سکون کی صورت میں ملے گا ایک دن۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے،
مجھ سے مانگے اور میں اسے دل کو سکون سے بھر دوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے علاوہ ہے ہی کون جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے۔ وہ آپ کو آپ سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب آپ اس تک پہنچ جاتے ہو نا تو وہ آپ کے لیے انہیں دعاؤں کا وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے نا اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے کو جو آپ کے اور اس کے درمیان میں حائل ہوتی ہے۔ وہ یوں آپ کی دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو ان کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوتا ہے اور نہ ہی دیکھا ہوتا ہے۔ جان لے کہ یہ آپ کی آزمائش ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے وہ سب ہے جسے آپ نے ساری زندگی شدت سے چاہا ہے۔ اور پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھیں آپ کی دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ آپ خود مطمئن ہو جائیں گے۔ جب ہم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں نا، مگر وہ عطا کرتے نہیں تھکتا۔ ان تمام آزمائشوں کے بعد آپ کی دعاؤں کا پورا ہونا ہے ایک دن۔ صبر کرنے والے ہمیشہ اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھولنے لگتے ہیں نا تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر آپ یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے آپ کا سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ سورۃ یوسف میں مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں آپ کے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ سورۃ یوسف بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے بے شک، اور صبر کرنے والوں کی منزل انتہائی خوبصورت ہوتی ہے۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہیں آپ؟ یہ جاننے کے لیے وہ آپ کو ضرور آزمائش سے گزارے گا، پھر صبر کا دامن آپ تھامے رکھیے گا، وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ جن چیزوں کا ہونا ممکن نہیں ہوتا نا، مقدر میں آزمائشیں ان خوابوں کو حقیقت میں بنانے کے لیے ہی آتی ہیں۔ اس کے پاس تو آپ کے اس بے چین دل کی سبھی راحتیں ہیں، وہی ہر غم کی دوا رکھتا ہے کیونکہ وہ مہربان ہے آپ پر۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے رب نے آپ کی آہ نہ سنی ہو کبھی؟ کیسے ممکن ہے آپ کے رب نے آپ کا تڑپنا نہ دیکھا ہو کبھی؟ یقین کریں اللہ آپ کو کبھی بھی ہارنے نہیں دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا کبھی۔ اللہ آپ کا صبر ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا ایک دن انشاءاللہ۔ یقین کریں بس اللہ آپ کا ہر زخم بھر دے گا۔ اللہ آپ کو سنتا ہے ہر وقت۔ اللہ آپ کو تھام لے گا، سنبھال لے گا آپ کو ایک دن انشاءاللہ۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ہی ایک ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں بنا قیمت ادا کیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی بھرے خزانے کے دروازے کی چابی کو اپنے ہاتھوں سمندر میں پھینک دینا۔ اللہ کی رحمت کا سمندر اتنا بے پناہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ سیراب کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، بس اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ نہ وہ ذات دیکھتا ہے اور نہ وہ کسی کی اوقات دیکھتا ہے۔ دل کی نرمی اور رحم دلی بھی رب کا ایک انعام ہوتا ہے، جسے یہ مل جائے نا
اسے رب کی سب رحمتیں مل جاتی ہیں۔ بے شک